سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا تو تم اسے سنو، لَهُ اس قرآن کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت انتہائی اہم ہے شرعی نقطہ نظر سے، اور اس کا جو شان نزول ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے اندر کچھ لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو آپ کے پیچھے لوگ بھی بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا اس آیت کے نزول کے ساتھ، اور یہ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نماز کے اندر قرآن پڑھے تو پیچھے پیچھے سے قرآن نہ پڑھو، فاستمعوا اسے سنو، وانصتوا اور خاموش ہو جاؤ. تو یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ باتیں کیا کرتے تھے، تو ان باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو باتیں نہ کرو، بلکہ فاستمعوا لہ قرآن کو سنو، وانصتوا اور خاموش ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی صریح حدیث یا معتبر مفسر نے یہ نہیں کہا کہ خلف الامام سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اس آیت کے اندر منع کیا گیا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس آیت کے اندر منع کیا گیا ہے. نہ کسی مفسر نے یہ فتویٰ دیا، نہ کسی شارع نے یہ فتویٰ دیا، نہ کسی عالم سے یہ روایت ہے. کہا کسی بھی طریقے سے یہ روایت کسی بھی اتھینٹک طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ اس آیت کے ضمن میں اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو مقتدی ہے امام کے پیچھے وہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. جبکہ بہت سارے علماء اس بات کا فتویٰ دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ خلف الامام سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل ہے. نماز میں امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو تو گویا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ فاستمعوا لہ، جب امام سورۃ الفاتحہ یعنی کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو فاستمعوا لہ تم اسے غور سے سنو، فاستمعوا سنو، وانصتوا اور خاموش جاؤ، یعنی کہ تم سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو. جبکہ اس آیت کے اندر اور جو اس کی شان نزول سے ثابت ہوتا ہے یہ کہیں نہیں ہے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ آیت دلیل ہے، اور دوسرا اس کا جو واقعہ ہے جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ اس موقع پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ خلف الامام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جبکہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے تیز آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور آپ کی اقتدا کرنی شروع کر دی، اس کو منع کیا گیا تھا. اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی جو دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ صحیح روایت سے ثابت ہے. اس طرح بخاری میں جزء القراءت کے اندر ایک روایت مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا لا يقرأ ان احدكم والامام يقرأ الا بأم القرآن. فرمایا ہے کہ جہری نماز میں جبکہ امام قراءت کر رہا ہو کوئی کچھ نہ پڑھے مگر سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھ لے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. معتبر روایت سے صحیح روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز نہیں ہوتی سورۃ الفاتحہ کے بغیر. جب سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس میں امام بھی، اس میں مقتدی بھی، اس میں ایسا شخص کہ جو جماعت سے پڑھ رہا ہے وہ بھی، وہ جو منفرد نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، جو فرض نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، جو نفل نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، یہ تمام قسم کے لوگ اس آیت کے اندر، اس حدیث کے حکم کے اندر شامل ہیں. اب چونکہ یہ حکم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستمعوا لہ وانصتوا، تم قرآن کو فاستمعوا غور سے سنو. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایت سے ثابت ہے وہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بغیر نماز کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خود فرمایا تو اس آیت سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شارع علیہ السلام خود یہ حکم دیتے ہیں اور خود یہ عمل کر کے بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشگوار یہ آیت تو یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، جس کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہم آڑی ٹیڑھی راہیں نکال کر یہ لینے لگے آج اپنی عقل سے، تو شارع علیہ السلام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی خود ہم نفی کر رہے ہیں، تو ہم قرآن کی بھی نفی کر رہے ہیں اور حدیث کی بھی نفی کر رہے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ جب قرآن خود یہ کہتا ہے اور اللہ کے نبی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے خود یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم اس قرآن کی آیت کو لے کر کے اپنی نمازیں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اور اگر نماز ہی نہیں ہے، مومن کتنی ہی ٹکرے مار لے، کتنے ہی سجدے کر لے، اور اگر وہ نماز اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز عرش تک نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم فَاسْتَمِعُوا لَهُ سے سنو۔ تو یہ حکم عام ہے، اگر ہم اسے نماز کے لیے لیتے ہیں تو نماز میں یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اسے سنو، جب جہری سورہ فاتحہ کا اسی قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جہری نمازوں کے اندر جب امام تلاوت قرآن کر رہا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو صرف سنیں اور اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ بہت سارے لوگ جو حافظ ہوتے ہیں یا بچے جن کو صورتیں یاد ہوتی ہیں یا خواتین بھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہیں، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جہری نمازوں کے اندر امام تلاوت کر رہا ہے تو تم فَاسْتَمِعُوا لَهُ اسے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب عمومی طور پر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو عمومی طور پر بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموشی اختیار کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنے والے قاری کے ساتھ ساتھ انسان اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کوئی نعرہ بلند کر دے، کوئی قصہ بلند کر دے، کوئی کہانی سنانے لگے، اپنی گفتگو مسلسل جاری رکھے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے۔ ایک صحیح حدیث سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر خاموشی واجب ہے، ایک جنازہ، دوسرا جنگ، اور تیسرا تلاوت قرآن پاک۔ جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو کہیں پر بھی تو ضروری یہ ہے کہ خاموش ہو جائے، اور ضروری یہ ہے، اور اس آیت کو لے کر، قرآن کی اس آیت کو لے کر تو واجب بن جاتا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عمل کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَمِعُوا، اب تم صرف سنو۔ تو جہاں بھی قرآن پڑھنے والا قاری موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، وہاں بھی خاموشی ضروری ہے۔ اگر قاری غیر موجود ہے اور ریکارڈنگ کی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی سماع واجب ہے۔ وَأَنصِتُوا، فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن کا احترام ہے اور یہ احترام تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ لعلکم ترحمون، فرمایا کہ امید ہے یہ عمل کرتے ہوئے تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت اس شخص پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل نہ کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہے، اب چاہے وہ امام کے پیچھے کتنے ہی نوافل پڑھ رہا ہے، کتنے ہی فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ رہا، اس پر رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اللہ اور رسول کے خلاف چاہے کتنا ہی بڑا یہ عمل کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس پر رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہمارا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو جائے۔